نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا درس خوشگوار گھریلو زندگی کے متعلق ہے۔ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تم میں سے زیادہ اچھا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو، اور فرمایا میں اپنی بیویوں کے لیے تم میں سے زیادہ اچھا ہوں۔ عزیز دوستو، مل جل کر زندگی بسر کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان کی اس فطری ضرورت کی وجہ سے اسلام نے عائلی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ عائلہ عربی زبان میں بیوی اور گھر کے دیگر افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عائلی زندگی سے اسلام نے قرآن حکیم میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ذریعے ایک مکمل عائلی نظام اور اس کے اصول و آداب سکھائے، جس کی بدولت انسان کو عائلی زندگی میں راحت و سکون نصیب ہوتا ہے۔ مال و مکان کا تحفظ، عظمت و عفت کی حفاظت، اولاد کی تربیت، ایک دوسرے میں احساس و ذمہ داری اور آپس کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اسلام نے بیوی کے حقوق و فرائض کے بارے میں خاص طور پر تعلیم دی، جس سے زندگی میں راحت و سکون کی ہونے کی وجہ سے بھی بچے بھی خوشگوار ماحول میں تربیت پا کر عمدہ شہری اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں۔ جب بیوی کے حقوق و فرائض کی بات کی جائے گی تو شوہر کے حقوق و فرائض کی بھی بات آ جائے گی، اسی لیے کہ جو بیوی کے حقوق ہیں وہ شوہر کے فرائض ہیں، اور جو بیوی کے فرائض ہیں وہ شوہر کے حقوق ہیں۔ بیوی بننے کے بعد اسلام نے عورت کا یہ حق بیان فرمایا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یعنی تم عورتوں کے حق مہر کو خوش دلی سے ادا کر دیا کرو۔ اگر مہر نکاح کے وقت ادا نہ کیا جائے تو پھر بھی ساری زندگی وہ واجب الادا رہتا ہے۔ مرد صرف حق مہر دے کر فارغ نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے بعد بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر بیوی کی ضروریات زندگی کو پورا کرے۔ نان نفقہ اور رہائش یعنی بیوی کا کھانا پینا، اس کے رہن سہن کا بندوبست کرنا، یہ بیوی کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے الرجال قوامون علی النساء فرمایا، اس کی وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یعنی ان مردوں نے اپنے مال کو خرچ کیا ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خود کھائے وہ اسے کھلائے، جو خود پہنے وہ اسے پہنائے۔ لہذا بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر اس کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیوی کا اس سے بھی آگے یہ حق ارشاد فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان کی پہچان یہ بتائی، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر ہے وہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم خود اپنی زندگی کے ذریعے سکھائی، کیونکہ کامیاب ازدواجی زندگی کا یہ بنیادی اصول ہے۔ اسلام نے بیوی کے علاوہ باقی غیر عورتوں کے ساتھ ہر طرح کے قلبی رجحانات کی ہر مرحلے میں حوصلہ شکنی کی اور سخت ممانعت فرمائی، اور یہ بتایا کہ ازدواجی زندگی کے اعتبار سے قلبی محبت کا حق صرف بیوی کا ہے۔ اس سے پاک دامنی اور عفت نصیب ہوتی ہے۔ گھریلو زندگی میں ایک دوسرے کا اعتماد حاصل رہتا ہے۔ باہمی اعتماد کو اس وقت ٹھیس پہنچتی ہے جب ایک دوسرے کی نجی باتوں اور رازوں کی حفاظت نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حق کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، ہن لباس لکم
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ جس طرح لباس بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، اس طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے رازوں پر پردہ ڈالے رکھیں۔ بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر کے ساتھ بے تکلفی اور شگفتہ مزاجی کے ساتھ پیش آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھریلو زندگی میں یہ بات خاص طور پر امت کو سکھائی تاکہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں تعاون کرنے والے بنیں۔ اس طرح بیوی کے رشتہ داروں سے اچھے سلوک سے پیش آنا بھی بیوی کے حقوق میں شامل ہے، اور بیوی کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ شوہر کے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ گھریلو زندگی عام طور پر اس وقت بے سکونی آتی ہے جب شوہر یہ توقع کرے کہ بیوی اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن وہ خود بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش نہ آئے۔ حالانکہ یہ بھی بیوی کے حقوق میں شامل ہے۔ اگر حالات آئندہ زندگی گزارنے کے قابل نہ رہیں تو اسلام نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے، لیکن بیوی کچھ معاوضہ دے کر شوہر سے علیحدگی اختیار کر لے۔ لیکن اگر ہمارے خالق و مالک نے بیوی کو جو فرائض بتائے ان کو جو ہے بیوی پیش نظر رکھے، اور شوہر کو جو فرائض بتائے شوہر ان کا خیال رکھے، تو طلاق اور خلا کے تک نوبت بھی نہیں پہنچتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیوی کے فرائض یوں بھی بیان فرمائے ہیں قرآن کریم میں کہ بیویاں فرما بردار ہوتی ہیں اور خاوند کی غیر حاضری میں ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں جن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سپرد کی ہے۔ اس مختصر سے جملے میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب زندگی، گھریلو زندگی کے لیے بیوی کی اہم ترین فرائض بتا دیا۔ ظاہر ہے نیک بیوی تب ہوگی جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گی، اور قانتات یعنی فرما بردار تب ہوگی جب کہ وہ آپس میں محبت اور عزت و احترام ہو۔ اگر دل میں شوہر کے لیے محبت نہ ہو تو پھر اطاعت و فرما برداری، عزت و احترام، خدمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے بیوی کا یہ حق بھی بتایا، حافظات للغیب۔ معلوم ہوا کہ شوہر کے گھر اور اس کے مال کی حفاظت اس کے فرائض میں شامل ہے، اور یہ تمام امور سلیقہ شعاری میں شامل ہیں۔ سلیقہ شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس سے گھر میں پرسکون ماحول نصیب ہوتا ہے، اس سے شوہر اور بچوں کے لیے گھر میں دلچسپی کا سماں پیدا ہوتا ہے، اور یہی باتیں آئندہ آنے والی نسل میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ سلیقہ شعار اور دیندار بیوی کے بچے بھی یقینی طور پر دیندار اور سلیقہ شعار ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں گھریلو زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے اور اپنے فرائض انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔